بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رول آف لا ود ساجد شاہ. ناظرین، آج پروگرام میں کہنے کے ہم بات کریں گے انفارمیشن کے حوالے سے. انفارمیٹیو پروگرام ہے. سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے لائسنس کے حوالے سے خاص طور پہ وکلاء کے لیے آج کا پروگرام ایک رہنمائی ہے. پروسیجر کو دیکھنا ہے ہم نے، ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے، کرائیٹیریا کو دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ 40 سال 30 سال پریکٹس کرنے کے باوجود بھی وکلاء کے سپریم کورٹ کے لائسنسز نہیں آتے. بلکہ ہم سائڈ ایریاز میں چلے جائیں تو 10 سال پریکٹس ہونے کے باوجود ان کے ہائی کورٹ کے لائسنسز نہیں ہوتے، وہ لوور کورٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہے، فائل کیسے تیار ہوتی ہے، اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو کے اندر آپ وہ فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو لائسنس ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے، انٹرنیشنل لائر کمیونٹی کے حوالے سے، کنٹریز کے حوالے سے، کہ جہاں پر ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، جہاں پر ڈے فرسٹ سے جب کسی لائر کو لوور کورٹس کا لائسنس ملتا ہے تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے کا بھی. تو وہ کیوں ان کو دیا جاتا ہے؟ کیا وہ انہوں نے اگر یہ کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کامیاب ہیں، کیا وہ بہتر ہے، یا ایک سٹیپ بائی سٹیپ جس طریقے سے پاکستان میں لوور کورٹس ہے، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا لائسنس سٹیپ بائی سٹیپ دیتا ہے تو وہ بہتر ہے؟ تو اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور پہ لائرز اس حوالے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں جب بھی یا ہائی کورٹ کے لیے جب فائل بنائی جاتی ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس، کون کون سی ریکوائرمنٹس، کتنا ٹائم پیریڈ، کتنی ایج، کیا کیا ریکوائرمنٹس، ان ساروں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے افضل خان جدون، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. آپ ینگ لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، حال ہی ان کو لائسنس ملا ہے. تو ہم ان سے ہی سمجھنا ہے کہ ایسی کیا گدڑ سنگی ان کے پاس ہے، انہوں نے کیا ایسے کرائیٹیریا تھا جو فوری طور پہ انہوں نے پورا کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سے جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک اس حوالے سے کہ آپ نے اتنی کم ٹائم کے اندر اپنے سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کیا. تو اسی حوالے سے باقی وکلاء بھی اسپیشلی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. سب سے پہلے میں اسٹیپ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس وکالت میں آئے، آپ نے لا کیا، تو آپ نے جو آپ کے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے انسان کا، میں لا کروں گا تو میں ایسے جا کے پریکٹس کروں گا، یا لائر شپ یہ ہوتی ہے، لائر ایسے کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی سارا کچھ آپ نے پریکٹس میں دیکھا، یا پریکٹس میں ٹوٹل چیزیں ڈفرنٹ تھی اور آپ کو کافی مشکلات آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میرے لیے میرے تعارف میں کیے. اس میں یہ ہے کہ وکالت میں نے تو دیکھا ہے، میرا الحمدللہ ایکسپیرینس یہ رہا کہ جو پڑھ کے آئے ہیں وہی ہے، پریکٹیکل ان کا یوز کیسے ہے. دیکھیں، اب میں اکثر اپنے ایسوسیٹس کو یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو اس کو آپ ایک تھکی سی گاڑی دے دیں گے نا، وہ بھی وہ منزل پہ لے جائے گا. لیکن جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس کو آپ BMW، مرسیڈیز جو بھی آپ کو دیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ کر دے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسکل کا سیکھنا ضروری ہے. وکالت میں جو پروفیشنل اسکلس ہیں، پروفیشنلزم کا سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کو اسکلز آ جاتی ہیں تو کیس چاہے آپ کے پاس ایک وراثت نامہ آتا ہے یا آپ کے پاس بڑے سے بڑا سول سائڈس میں کیس آتا ہے. سملرلی آپ کے پاس ایک بیل آتی ہے کرمنل سائڈ میں، یا آپ کے پاس مرڈر ٹرائل آتا ہے. دونوں میں اسکلز آپ کو آتی ہوں گی تو آپ وہ اسکلز کیسے آئیں گی؟ کیا وہ بکس پڑھ کے جو اسکول کالجز میں یا انسٹیٹیوٹس میں آپ نے پڑھا ہے وہ اسکلز مور دین انف ہوتی ہیں، یا پریکٹس میں کیا ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کم ٹائم میں تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کیا ہے تو وہ سیکھ پائیں؟ وہ پن پوائنٹ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ ایک لیمتھی سبجیکٹ ہے. اس میں میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے جو چینل ہے اس پہ رکھی ہوئی ہیں، افضل جدون لا کمپنی کے چینل سے، کیونکہ یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے اور یہ باریک باتیں ہوتی ہیں. اس میں جو انٹرسٹڈ دوست ہوں وہ وہاں سے اگر دیکھ لیں گے تو انہیں یہ ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہ ہے کہ انیشلی آپ نے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا اور کیسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نہیں، میں جنرلی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس میں کسی چیمبر کو جوائن کرنا، کسی لائر کو جوائن کرنا، یا کچھ اسپیشل بکس کو سمجھنا، یا کورس کو ایکسٹرا آرڈنری ٹائم دینا، مطلب مین کیا چیزیں ہیں کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریکٹس لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے، یعنی اچھا چیمبر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. وہاں سے آپ پھلدار درخت کے نیچے بیٹھیں گے تو آپ کو سایہ بھی نصیب ہوگا اور وہاں سے پھل بھی آپ کو نصیب ہوگا. لیکن بائی چانس یہاں پہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چیمبرز میں ایسا ماحول، اکثر چیمبرز میں ایسا ماحول نہیں ہے. ہمیں سلیکشن سب سے پہلے اپنے چیمبرز کی کرنی ہوتی ہے کہ وہ سلیکٹ کریں گے. اگر ہم وہ پرفارم کرتے ہیں، جو بھی دوست نئے آنا چاہتے ہیں انہیں میں کہوں گا کہ آپ چیمبر کو جوائن کر کے کچہری میں نہ آئیں، بلکہ آپ پہلے کچہری میں آئیں. کچہری میں آنے کے بعد آپ 2-3 مہینے وزٹ کریں، مختلف کورس میں بیٹھیں. کورس میں بیٹھنے کے بعد اینالائز کریں اور سینئر سے مل کے پھر آپ فائنل کریں کہ جس بھی چیمبر کو آپ نے جوائن کرنا ہے
اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی ایسے چیمبر کو جوائن کیا جو آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا تو اس میں کوئی ایشو نہیں، آپ وہ چیمبر چھوڑیں، کسی اور چیمبر کو جوائن کریں، لیکن اپنا آپ ویسٹ مت کریں۔ تو جب آپ کسی اچھے چیمبر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پروفیشنل سکلز ملیں گی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لا کالجز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لا تو پڑھایا جاتا ہے لیکن سکلز نہیں دی جاتی۔ میں سجیشن دوں گا اپنے تمام جو لا کالجز ہیں ان کو کہوں گا کم از کم فائنل ایئر میں آپ سکلز کے متعلق پریکٹس جو ہماری ہے پروفیشنل سکلز کے متعلق، لیگل ایتھکس کے متعلق پریکٹیکل ورک کروائیں، وہاں پہ پریکٹیکل کلاسز کروائیں تاکہ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو لکیلی اگر اچھے چیمبر میں آ گئے، اگر نہیں ملا تو آپ کو میں نے عرض کیا کہ آپ کورس میں جائیں، اور کورس میں فالو کریں کہ سینئر کیسے کام کر رہا ہے، کون سی کورس کیسے کنڈکٹ کر رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو منزل مل ہی جائے گی۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا ایک چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اب جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے آپ کو لیٹ یعنی لا اسسمنٹ ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 5 سال کا لا گریجویشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد لا گیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی انٹرنشپ کا پیریڈ ہے، وہ تقریباً لوگوں کو سمجھ ہے اس حوالے سے اسپیسیفک اور ہمارے سپریم کورٹ کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ لائسنس آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا جب لائسنس ہم لیتے ہیں تو ہائی کورٹ کے لائسنس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو آپ کی ڈگری ملتی ہے تو فوراً وداؤٹ ویسٹنگ ایون اے سنگل مومنٹ آپ کو جانا چاہیے اپنی بار ایسوسیشن میں، جو بھی بار ہے وہاں سے آپ ممبرشپ لیں۔ آپ اس کے بعد جو بھی آپ کے صوبے کی بار ہے آپ وہاں سے ممبر بن جائیں گے۔ جس دن آپ کا لوور کورٹ کا لائسنس آئے گا اس کے ایگزیکٹ 2 سال کے بعد آپ کوالیفائی کر جائیں گے ہائی کورٹ کے لیے۔ جیسے ہی آپ 2 سال میں کرائٹیریا، اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ سمجھنا ایک پوائنٹ ہے، آپ ڈسٹرکٹ بار کی بات کر رہے ہیں یا پروونس بار کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو جوائن کرنا ضروری ہے اور ٹائم پیریڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ وہ آپ کا لائسنس جو وہ جاری کرے گی وہ آپ کی ڈسٹرکٹ بار ہی کرے گی، پروونس بار جیسے ہم پنجاب میں ہیں تو پنجاب بار جاری کرے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنی جو ریلیونٹ جہاں پہ بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس بار کو جوائن کرنا، تحصیل بار یا ڈسٹرکٹ بار؟ ڈسٹرکٹ بار، آپ تحصیل میں تو تحصیل بار، ڈسٹرکٹ میں تو ڈسٹرکٹ بار، کیونکہ تحصیل بار ڈسٹرکٹ بار کے اندر سبارڈینیٹ ہے تو وہ کنسیڈر یہی ہوگی۔ لیکن اب جیسے کہ ہم پنجاب میں راولپنڈی میں پریکٹس کر رہے ہیں تو اس میں راولپنڈی میں ہائی کورٹ کا جو لائسنس ہوگا وہ پورے پنجاب کے لیے ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف راولپنڈی کے لیے۔ ممبرشپ صرف ووٹر ممبر آپ کا اس لیے بننا ضروری ہے کہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ جب آپ کوالیفائی کریں گے 2 سال کے بعد تو آپ کو اپنی جو وہ بار ہے، مدر بار ہے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کرے گی اور وہ بتائیں گے کہ یہ پریکٹیشنر ہے۔ اس دوران 20 کیسز کی لسٹ کا ہونا ضروری ہے جس میں آپ اپیئر ہوئے۔ اس میں لازمی نہیں کہ آپ بطور اپنے وکالت نامے کے ساتھ اپیئر ہوئے، آپ اپنے سینئر کے کیسز میں بھی جائیں گے، وہ پیئر ہوں گے، ان کی لسٹ آپ ساتھ جمع کرائیں گے۔ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے۔ جس وقت آپ کے لوور کورٹ کی پریکٹس کے 2 سال مکمل ہوتے ہیں پھر آپ ہائی کورٹ کے لیے فارم ملتا ہے، وہ فارم فل کرتے ہیں، فارم فل کرنے کے بعد پھر آپ پنجاب بار میں یا اپنی جو صوبے کی بار ہے اس بار میں آپ اپلیکیشن وہ فارم جمع کرواتے ہیں، پھر وہاں سے انٹرویو کال ہوتا ہے اور انٹرویو کال ہونے کے بعد آپ کے انٹرویو ہونے کے بعد پھر آپ کو لائسنس اس پروونشل بار جو ہے اس کا لائسنس بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو آپ انٹرویو کال کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ انٹرویو کس طرح کا، کس نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں کن چیزوں کا بیسک جو ہے وہ کیا تیاری کر کے جانی چاہیے؟ اس میں بیسیکلی آپ نے جو پریکٹس کی ہوتی ہے وہ پریکٹس میں ہی جو ممبر پنجاب بار کونسل ہوتے ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں۔ آپ جب اپنی فائل جمع کرواتے ہیں، فائل جمع کروانے کے بعد جب آپ کی 6 ماہ کی انٹرنشپ ڈسٹرکٹ بار میں پوری ہوتی ہے، آپ ایگزامس کے بعد آپ کا رزلٹ آتا ہے، جب تو آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیج دیتے ہیں۔ جیسی فرسٹ انٹیمیشن آپ بھیجتے ہیں یہ بہت بڑا ضروری ہے، ہم یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ لوور کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں لوور کورٹ کی، کیونکہ بیس تو ہماری لوور کورٹ، لوور کورٹ سے ہائی کورٹ کا لائسنس ملنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈگری تو کوالیفائی کر لیتے ہیں لیکن ہم انٹیمیشن نہیں بھیجتے۔ آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیجیں گے، اس کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر آپ کا رزلٹ بھی آ جانا ہے۔ 6 مہینے میں آپ نے کسی اچھے چیمبر سے آپ نے ایکسپیرینس بھی گین کر لینا ہے، وہاں سے آپ وہ کرائٹیریا جو فارم میں آتا ہے وہ آپ فل کر کے وہاں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ بار کے لیے انٹرویو ہوتا ہے، اس انٹرویو کے لیے پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 2 ممبر سے انٹرویو، جو ممبر پنجاب بار کونسل ہوتے ہیں وہ بورڈ بنتا ہے، وہ آپ کا انٹرویو لیتا ہے، ان کے سگنیچر ہوتے ہیں آپ کے، وہ جب آپ وہ انٹرویو کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ کوالیفائی کرنے کے بعد پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے۔
یہ لائسنس ملنے کے 2 سال کے بعد آپ ہائی کورٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے اس کے بعد پھر اگلی منزل جو ہوتی ہے آپ کو یعنی سپریم کورٹ کے لائسنس ہر وکیل کی خواہش ہوتی ہے اور یہ وکالت کی معراج سمجھا جاتا ہے. وکالت کی معراج میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس مل جائے اور دوسرا یہ کہ اللہ اگر آپ کو عزت سے نوازے تو آپ جسٹس بن جاتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے, کسی بھی اپنے ہائی کورٹ کے لیے بن جاتے ہیں. وہ جوڈیشل آفیسر بننے کے لیے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 75. یہ میں لائرس کی کو انکریج کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس شارٹیسٹ پاسبل وے ہے ترقی کرنے کا. وہ یہ آپ نے لائسنس لیا ڈسٹرکٹ بار میں, آپ نے محنت کی, محنت کرنے کے بعد آپ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ میں آپ نے 14 سال پریکٹس کی تو آپ کی ہائی کورٹ کی 14 سال پریکٹس میں جب آپ 45 ایئر منیمم ایج کو کراس کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے. تو ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ 75% کوٹا جو ہے وہ لیا جاتا ہے, وہ لائرز ایلیویٹ ہوتے ہیں اور 25% جو ہوتے ہیں وہ جوڈیشل آفیسر ایلیویٹ ہوتے ہیں. وہ جو سول ججز پھر سیشن جج اور پھر اس کے بعد وہ بنتے ہیں. یعنی وکالت کے لیے اچھے پروفیشنل وکیل کے لیے بہت بڑا چانس ہے. اور اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی جو سٹنگ جو ہمارے سردار طارق مسعود صاحب ہیں, ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, یہ 2009-10 تک وکیل تھے اور یہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پنڈی بار کے. یہ وکیل تھے. آپ دیکھیں کہ 2010-11 کے بعد ان کی ایلیویشن ہوئی, یہ وکیل سے ہائی کورٹ کے جج بنے اور اب یہ ہے کہ یہ سینئر موسٹ جج ہیں اور ابھی یہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بہت اعلیٰ. آپ ایک عام وکیل سے آپ آرام سے 15 سے 20 سال چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے تک آرام سے جا سکتے ہیں اور سب پہنچیں گے, سب اسی طرح سے پہنچیں گے. میں پھر اس کو تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے تھوڑا سا ایلابریٹ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ کے لائسنس کی بھی آپ نے بات کی ہے, تو ہائی کورٹ کا لائسنس ملنے میں ہرڈلس کیا آ سکتی ہیں؟ ہائی کورٹ کا لائسنس ملنے میں جو بیسک ہرڈل ہے وہ یہی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر کرمنل اوفینس آپ سے نہ ہو گیا ہو, آپ کے ڈسپلنری ایکشن آپ کے اگینسٹ نہ ہو گیا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہائی کورٹ کا لائسنس ملنے میں کوئی ملنا ہی ہوتا ہے. وہ آپ نے ریکوائرمنٹ کرنی ہے, وہ لسٹ پوری کرنی ہے, لسٹ ساتھ لگانی ہے اور انٹرویو میں آپ کو وہ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دوبارہ سے اسٹیپ اسٹیپ سپریم کورٹ کا لائسنس کا جو پروسیجر ہے اور اس کی فائل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹ 14 ایئرز ڈسٹرکٹ بار کا لائسنس آنے کے بعد آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور ویٹ کرنی ہوتی ہے, یہ کرنا ہی ہے آپ نے, یعنی 12 ایئرس ہائی کورٹ کے بعد اور 14 ایئرس لوور کورٹ کے بعد. از دیٹ نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ججز کی حد تک ایلیویشن کے لیے کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے پہلے تھا کہ آپ کی ہائی کورٹ کی 10 سال کی پریکٹس ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد 20 ججمنٹ تھی, یہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد امینڈمنٹ ہوئی اور وہ کرنے کے بعد آپ کا 7 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس آپ کو ضروری ہے اور 7 سال جب آپ کی ہائی کورٹ کی پریکٹس, ڈسٹرکٹ کورٹ کی نہیں, ہائی کورٹ کی آپ کے متعلقہ جو بھی ہائی کورٹ ہے صوبے کا, اس میں 7 سال کی آپ پریکٹس کرتے ہیں اور 7 سال کی پریکٹس کے بعد آپ کی 15 ججمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کے نام سے ہوتی ہیں. رپورٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے یہ کرائٹیریا تھا کہ جس کی 5 سے زیادہ ججمنٹ رپورٹ ہوں گی تو اس کو آؤٹ آف دی ٹرن اس کو اسپیشل کیس لے کے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا. اس میں کچھ ایسی ایشوز آئے کہ جن کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اب 15 ججمنٹ صرف ہوتی ہیں جس میں آپ کا جو ججمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. یہی چیز پوچھنی ہے, ججمنٹ کی ڈیفینیشن میں کون سے کیسز آتے ہیں؟ ججمنٹ کی ڈیفینیشن میں سمپلی وہ کیسز آتے ہیں. اس کی سمپل پہچان یہ ہے کہ جس بھی فائنل آرڈر کے اوپر ججمنٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, وہ چاہے ایک صفحے کی ہے چاہے لینتھ ہی ہے, وہ ججمنٹ. اس میں آپ کہتے ہیں بیل نہیں ہے, اس میں بیل نہیں ہے, اس میں ریٹ پٹیشنز نہیں ہے, ایون ریٹ پٹیشنز اس میں نہیں ہے, اس میں یعنی ان لیمنی آرڈرز اس میں نہیں ہوتے. اپیلز ہے, سمپلی یہ ہے, اپیلز بھی نہیں, جو ریویژنز ہو سکتی ہیں. جو بھی ایک سمپل ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا ڈیسائیڈڈ میٹر آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر اگر ججمنٹ کا ورڈ لکھا ہے تو وہ آپ کا فرسٹ کیس ہوگا. بٹ وہ ججمنٹ کا ورڈ لکھنے کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, مطلب کس طرح کے کیسز, مطلب آپ سمجھتے ہیں اپیلز اور ریویژنز ہوتی ہیں, وہ اس کے جو ڈیسیژن فائنل ڈیسیژن آتے ہیں جی, وہ آپ کا یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرق جاننا پڑے گا آرڈر اور ججمنٹ میں, ڈگری آرڈر اور ججمنٹ میں. جو ایک روٹین کے آرڈرز ہوتے ہیں جن میں کوئی سوٹ ان لیمنی ڈسمس ہو جاتا ہے تو وہ آرڈر ہوتا ہے, وہ ججمنٹ کی ڈیفینیشن نہیں آتا.
ججمنٹ کی ڈیفینیشن میں جو جو چیزیں آتی ہیں اس میں نے سمپل آپ کو پہچان بتائی نئے وکلا کے لیے، وہ یہ ہے کہ صرف آپ اپنا آرڈر دیکھیں گے، اگر اس آرڈر میں چاہے وہ 50 صفحے کا آرڈر ہے، لیکن اگر آرڈر لکھا ہے تو وہ آپ جس میں لاجیکل چیزیں ڈسکس ہوئی اور ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں ججمنٹ کا اوپر ہے، ججمنٹ کا ورڈ لکھا ہوا ہے اوپر ہیڈنگ میں، اور اس کے بعد وہ ججمنٹ آئی ہے تو وہ ایج کتنی ریکوائرڈ ہے؟ اچھا، اس میں صرف ایج جو ہے، ایج لائرز کی ایج کا اس سے کوئی پریکٹس 7 سال ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں یہی پہلے کنفیوژن پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں۔ اب اس کو بہت آسان کر دیا گیا، وہ آسان کر کے انہوں نے 7 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس، یعنی 9 سال 10 سال جو آپ کی ٹوٹل لوور کورٹ ملا کے، ٹھیک ہے، 7 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس میں اسی لیے بار بار زور دے رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو ڈگری ملتی ہے وکالت کی، ایل ایل بی آپ کرتے ہیں، اس کے فوری بعد آپ کم از کم فرسٹ انٹیمیشن بھیجیں اور آپ اپنا لائسنس گین کریں۔ آپ کا لائسنس آ جائے گا، لائسنس آنے کے بعد آپ پھر ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ہائی کورٹ کی جب کوالیفیکیشن پوری ہوگی تو اس کے 7 سال کے بعد آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے 15 ججمنٹ اس میں پوری ہوں۔ منیمم 7 سال کا پیریڈ ہے، منیمم 7 سال کا پیریڈ آپ کراس کریں گے، ساتھ ہی 15 ججمنٹ آپ کی اس سے پہلے ہو جاتی ہیں یا اس سے بعد ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ججمنٹس آپ کی 15 پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بیسک کرائیٹیریا ہے سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ پک اینڈ چوز کی کیا پوزیشن ہے اس میں، مطلب فیوریٹزم کتنا انوالو ہے اس میں؟ جب آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے جسٹس بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ان کا بیہیویئر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کرائیٹیریا بہت سخت ہونا چاہیے، تو آپ کی لک بھی یہاں کام کرتی ہے، اور کوئی اگر لینین قسم کے کوئی جسٹس آ جائیں تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ان کا ریئیکشن ہوگا یا ان کا انٹرویو کا انداز ہوگا، تو ایسا بھی کچھ ہے؟ اس میں میرے خیال سے یہ کہ انٹرویو ایک غیر ضروری پریکٹس ہے اس کے لیے، ود ڈیو ریسپیکٹ۔ اس میں ایشو یہ کہ دیکھیں ایک آلریڈی ایک کرائیٹیریا بتا دیا گیا کہ 7 سال آپ کی پریکٹس ہو ہائی کورٹ کی، اس کے بعد 15 ججمنٹس آپ کی ہوں اور آپ کے اگینسٹ کسی قسم کی ڈسپلنری کرمنل ایکٹیویٹی نہ ہو، مس کنڈکٹ آپ کے ذمہ نہ ہو، تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ میں کوالیفائی کر گیا، اپنے 7 سال سے پہلے میرے کیسز پورے ہو گئے، اب میں جب 7 سال کے بعد کوالیفائی کر گیا تو اس کے بعد 2 سال تک میری فائل پینڈنگ رہی لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ انٹرویو جب کال کیے گئے، وہ انٹرویو کال کرنے کے بعد مجھے فٹنس سرٹیفکیٹ 2020 میں مل گیا، 2020 کے بعد 2024 میں مجھے لائسنس جاری، یہی میں نے چیک کرنا ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی ججمنٹس والی، وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی پریکٹس والی، مور دین انف؟ جی، یا آپ کا انٹرویو اس ٹائم کنڈکٹ ہو چکا تھا، یا آپ کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کو ملنے کے لیے ہرڈل کیا تھی؟ یہی ایشو ہے فٹنس بیسیکلی۔ وہ بورڈ کنسٹیٹیوٹ نہیں ہوا، وہ کمیٹی بننی تھی، کمیٹی بن کے انہوں نے کرنا تھا اور کمیٹی بنی کوئی نہیں۔ جب کمیٹی بنی، کمیٹی میں چیف جسٹس آف پروونشل ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ 3 سینئر ججز، یعنی 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل اس صوبے کے ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جسٹس صاحبان پہ مشتمل آپ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ آپ کا انٹرویو کرتی ہے۔ اب دیکھیں انٹرویو کا ہونا ضروری نہیں، اس کی ریزن میں آپ کو ایک ایگزامپل سے کوٹ کرتا ہوں کہ آپ ہائی کورٹ میں جسٹس کی ایلیویشن کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے صرف فائل دیکھی جاتی ہے، ان کے لیے انٹرویو کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ جب لائسنس کے لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے تو پہلا آپ کی ہرڈل، پہلی جو آپ نے عبور کرنا ہے وہ صوبے کے 4 معزز ترین سینئر ترین ججز کا مشکل ترین انٹرویو آپ کوالیفائی کریں گے۔ وہ لکیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالیفائی جب کر جاتے ہیں، ان کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، پھر ایک فائل ہم مکمل کرتے ہیں، فائل مکمل انٹرویو کے بعد فٹنس سرٹیفکیٹ ہے؟ جی، انٹرویو کے بعد فٹنس سرٹیفکیٹ، وہ بڑا مشکل کرائیٹیریا ہے، وہ اٹ سیلف مشکل کرائیٹیریا۔ دیکھیں آپ کو جب اپنے صوبے کے چیف جسٹس صاحبان اور 3-4 سینئر ترین ججز، وہ جن کے سامنے آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے، وہ جب آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک مزید ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے فائل اسی طرح بنانی ہے جس طرح فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے وہ فائل بنائی تھی، وہ جمع کرائی، اس کے بعد وہ اسٹیپ عبور کر کے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ آپ ساتھ لگائیں گے تو آپ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے فائل۔ اب سپریم کورٹ میں پھر آپ کو ایک دفعہ انتظار کرنا پڑے گا اپنے ٹرن کا، وہاں پھر انٹرویو ہوگا، وہاں پھر انٹرویو ہوگا، اور وہاں پہ انٹرویو جو آپ کا انٹرویو جج ہیں وہ کریں گے۔ اب سینئر ترین جو چیف جسٹس کے بعد جو جج صاحب ہوں گے وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا اور وہ انٹرویو کریں گے۔ اچھا چلیں، زبردست، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ایک بات ہے۔ ایک سوال بڑا کنفیوزنگ ہے
انٹرویو میں دیکھیں ڈفرینٹ قسم کی فیلڈز ہیں، جس طرح ڈاکٹرس میں ہوتے ہیں کے حوالے سے ہے، اسی طرح میڈیکل کے حوالے سے، اس طرح سے لائرس میں بھی ہے، امیگریشن کا الگ ہے، کمپنیز کا الگ ہے، یا سول کا ہے، کرمنل کا ہے، فیملی کا ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پر ان سب کو ٹچ کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ اس لائر کی جو ہے وہ اس سائڈ پہ فوکس زیادہ ہے، اس سائڈ پہ اس کی ججمنٹ ہے، اس سائڈ پہ اس کی ورکنگ ہے، تو اسے اس حوالے سے اسپیسیفک کوشچن کیا جائے گا. بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. کچھ بھی عموماً آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں، اس سائڈ پہ سوال ہوتے ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہوتا ہے، جو کمیٹی بیٹھی ہے وہاں پہ، اس پہ 2 سینئر ممبر جو پاکستان بار کونسل کے ہوتے ہیں اور ایک جو امپیونی جج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اب اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ نے جب سپریم کورٹ کے لیے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے صرف ایک فیلڈ کو تو چوز نہیں کرنا، آپ نے تو کرمنل بھی کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی کرنا ہے، سول بھی کرنا ہے. آپ کے پاس جو کام آگے آپ نے کرنا ہے تو آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی پریکٹس ہے، ہو سکتا ہے ایک بندے نے ساری زندگی 99 فیلڈز میں کام کیا ہو، لیکن ایک کا کیس اس نے نہیں کیا کنڈکٹ، یا ایک اس کا نہیں پتا، یا سپوز کسی کو اس وقت کوئی سیکشن یاد نہیں رہتا، تو وہ انٹرویو میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. جیسے کہ بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جب انٹرویو ہوا تو اس میں کچھ جو کینڈیڈیٹس تھیں وہ جب تشریف لائیں تو انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ کے انٹرویو، آپ خواتین ہیں، آپ آ گئی ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے فائل مکمل کی. ان سے انٹرویو ہی نہیں لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ میل ممبرز میں سے اس میں میجورٹی کو اس میں ڈیفر کر دیا گیا. سملرلی بعد میں آنے والے جو جہاں تھے، اب کسی سے پوچھ لیا گیا جی کہ ایٹماسفیئر چینج کا کیا ہوتا ہے. اب جیسے ہم لائرز ہیں، ہمارے لیے یہ سی ایس ایس سے بھی زیادہ ٹف کرائیٹیریا کر دیا گیا. میں یہ اس فورم کے مناسبت سے، اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں ممبر پاکستان بار کونسل اور اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کونسل، ان سے میں یہ ہمبلی ان کو سجیسٹ کرتا ہوں، ان سے میں ریکویسٹ وکلاء کے بہاف پہ کرتا ہوں کہ جیسے میرے 6 سال ضائع ہوئے کوالیفائی کرنے کے بعد بھی، یعنی ابھی میں اس 6 سال کے بعد مجھے لائسنس ملا، اگر یہ لائسنس مجھے پہلے مل جاتا، اس دوران کتنے لوگوں کے، مستحق لوگوں کے کیس چلیں. جو مجھے پروفیشنل فیس مل گئی تھی وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو مستحق لوگ آئے، جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور میرے پاس تشریف لائے، میں ان کے کیسز نہیں کنڈکٹ کر سکا. اب اس کے لیے دیکھیں نا، یعنی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. ہماری جو وکالت ہے، وکالت تو ایک سٹیج پلے ہے. یہاں پہ جو پرفارم کرے گا وہ ایگزسٹ کر جائے گا، جو پرفارم نہیں کرے گا وہ آٹومیٹکلی ایلیمنیٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ اگر آپ لائسنس دیتے ہیں، دیکھیں جی لائسنس جو ہوتا ہے وہ وکیل کے لیے نہیں ہوتا. لائسنس سپریم کورٹ کا لائسنس اس کی فیملی کے لیے ایک آنر ہوتا ہے، پوری فیملی کے لیے اعزاز ہوتا ہے اور وکالت کی معراج سمجھا جاتا ہے. آپ ان کو لائسنس دیتے ہیں تو کورٹ میں تو وہی پریزنٹ کرے گا نا جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، جو کیس اچھا تیار کرے گا وہ آئے گا اور ریلیف لے جائے گا، جس کی سی اچھی ہوگی، جس کی ورکنگ اچھی ہوگی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کی باہر کے اندر یا باہر سے باہر کلائنٹس کے اندر اس کی ایک اچھی سی بنی ہے. وہ کرائیٹیریا الگ ہے، وہ خود اپنے آپ کو پرفارم کر پائے گا تو وہ ایگزسٹ کرے گا. تو میری اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو کا کرائیٹیریا امینڈمنٹ کی جائے لا میں، امینڈمنٹ کر کے یہ جو انٹرویو کا کرائیٹیریا ہے، جس کرائیٹیریا میں اکثر وہ لوگ جو کوالیفائی کر جاتے ہیں اور بڑے اچھے وکلا کی جہاں پہ ضرورت ہے وہ کر جاتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا پریکٹس کا. اچھا، آپ ایک سجیسٹ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ صرف انٹرویو کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا سا کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باقی کنٹریز کو بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر بات کروں گا انڈیا کے حوالے سے، تو وہاں پر ڈے فرسٹ سے آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس مل جاتا ہے. یعنی وہ ڈے فرسٹ سے جب آپ کورٹس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اپیئر ہونے کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. تو کیا وہ لوگ ناکام لوگ ہیں، ان کے کوئی ڈیسیژنز غلط آ رہے ہیں، یا سپریم کورٹ میں وہ لوگ آ کے کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا کچھ ان کا ایسا تجربہ غلط ہو رہا ہے جو شاید ہم نہیں کرنا چاہ رہے، یا اگر انہوں نے ایسے کیا تو کسی چیز کو، اچھی چیز کو ہمیں بھی فالو کر لینا چاہیے. تو حرج کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر ایک شخص یہاں پر جیسے بھی آپ نے بتایا لوور کورٹ کا لائسنس ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈے فرسٹ جا کے سپریم کورٹ میں اپیئر نہیں ہوگا جب تک اس کی پریپریشن نہیں ہوگی. تو پھر حرج کیا ہے کہ اس کو پھر کہیں پر بھی اپیئر ہونے کی اجازت دے دی جائے گا؟ دیکھیے یہ ہرڈلز جو ہے نا، یہ عجیب سی ہرڈل ہمارے سسٹم میں یہ بتا رہا ہوں، یہ غیر ضروری ہرڈل. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اگر ہو جائے، یعنی خالی انٹرویو نہیں ہے بلکہ ڈے فرسٹ سے سپریم کورٹ میں اپیئر ہونے کی اجازت دے دی جائے تو حرج نہیں ہے، ڈیلیور کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا میرا جو ہمبل ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا جلدی. میرا ہمبل ویو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے اگر آپ ایک فورم ہے سپریم کورٹ کا، یعنی وکالت کی معراج میں بتا چکا ہوں، اس کے لیے چلیں کوئی آپ کو ایک گریس ہونی چاہیے اس کی
اس میں اس کے لیے آپ نے پیریڈ سیٹ کر دیا کہ اس سے کم پیریڈ کے لوگ نہیں آئیں گے. وہ جب کرائٹیریا پورا کر دیا، جو کر لیتا ہے وہ لکیلی جلدی کر لے یا لیٹر آن کرے. جب وہ کرائٹیریا پورا کیا، اس نے اپنی فائل بنا لی. فائل بنانے کے بعد تو وہ کوالیفائی کر گیا. جیسے کہ ان پرسن کو یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، اس میں تو وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وکیل تو پھر بھی لا جانتا ہے، وہ پریکٹس جانتا ہے، وہ پروسیجر جانتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بالکل غیر ضروری ایک ہے جس میں وکلاء کا ٹائم اور وکلاء کی انرجی اور ان کا ان کے جو پیشن ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج بات ہوئی ہے اس حوالے سے. جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی ماشاءاللہ ینگ ایج میں کم ٹائم کے اندر ان کو سپریم کورٹ کا لائسنس ملا ہے. پھر بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے 6 سال ضائع ہو گئے، حالانکہ میں کرائٹیریا پورا کر چکا تھا. تو اسی والے سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ 6 سال بھی ضائع نہیں ہونے چاہیے. جو بیسک ریکوائرمنٹس یعنی ایج کی ہے یا آپ کی ایلیجیبلٹی کی ہے، ایبلٹی کی ہے، آپ کی ورکنگ کی ہے، آپ کی آؤٹ پٹ کی ہے، ڈلیور کرنے کی ہے، تو وہ اگر پوری ہوتی ہیں تو فوری طور پر لائسنس مل جانا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کا بھلا ہونا ہے یا جو ایک لوگ ٹرسٹ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، جن کی لائرس کی ورتھ ہے، جن لوگوں کا ایک الکا احباب ایسا ہے کہ جن کے ساتھ وہ چلتے کام کر سکتے، جن کی وہ مدد کرتے ہیں، تو وہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو. تو ایک اچھی سجیشن ہے. ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ وہاں پر بھی ایک جو ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے ایک مناسب سی رکھی ہوئی ہیں، اور ایک پرسن کو لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپیئر ہوں، لیکن وہ اپیئر نہیں ہوتے ڈیفینیٹلی جب تک ان کی پریپریشن نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی اگر چلیں وہ نہیں تو کم از کم اس کی حد تک کرائٹیریا کی حد تک کہہ دیا جائے کہ بیسک کرائٹیریا پورا کر دیں، اس کے بعد ان کو پرمیشن مل جائے تو اٹس گڈ. یہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بڑی اچھی اگزامپل بھی کوٹ کی جدون صاحب نے کہ جسٹس صاحبان جب ایلیویٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اس طرح کا ان کا انٹرویو نہیں ہوتا. بیسک ریکوائرمنٹس اگر پوری ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جاب سروسز کے لیے ان کو ہائر کر لیا جاتا ہے. تو اس سجیشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں امینڈمنٹ لانی چاہیے، اور پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل سے بھی ریکویسٹ کی ہے. افضل خان جدون صاحب نے ریکویسٹ اس حوالے سے کی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ لائیں اور کوشش کریں کہ اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لائیں. جیسے پہلے 12 سال کی پریکٹس تھی، اب اسی کو 7 سال کی پریکٹس کر دیا. تو اٹس گڈ. تو انشاءاللہ اب ہم امید رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپرومنٹ کی طرف جائیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.